بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور رب ذوالجلال اس مقدس دن کے صدقہ سے ہم سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں تمام کے درجات کو بلند فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو اس دن کے جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب ذوالجلال کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ پہلے امتیں آئیں، رب ذوالجلال نے کسی کو کوئی دن عطا فرمایا، کسی کو کوئی دن عطا فرمایا۔ یہ امت محمدیہ کی ہی شان ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو جس طرح ایک ہفتے میں ایک دن کو عید قرار دیا حضور علیہ السلام نے، اور وہ عید کے طور پر یعنی جمعہ کا دن وہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اسی طرح رب ذوالجلال نے ہمیں یہ دو عیدیں جو عطا فرمائی ہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، تو رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملائکہ کو بھیجا جاتا ہے، اور ملائکہ جب آتے ہیں تشریف لاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون رب ذوالجلال کی عبادت کر رہا ہے، کون رب ذوالجلال کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں رب ذوالجلال کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کو، لوگوں کو، تو پھر وہ رب ذوالجلال کے بارگاہ کے اندر جا کر گواہی دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس کو تو نے نعمتوں سے نوازا ہے، جن لوگوں کو تیری انعامات کی بارش ہوئی ہے جن پر، اے رب ذوالجلال وہ تیرا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ موسم فصل کے کاٹنے کا بھی ہوتا ہے، جس طرح بندہ پہلے فصل کا بیج جو ہے وہ بو دیتا ہے، اور اسی طرح پھر جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس وقت جو کسان ہے، جو کھیتی والا ہے، اس کو رب ذوالجلال کی طرف سے کتنی خوشی میسر آتی ہے کہ آج ہماری کھیتی مکمل ہو چکی، آج میں نے اپنی کھیتی کو جو بھی کاٹ لیا اور اس کو گھر لے آیا۔ تو یہ یقیناً حقیقت میں یہ ہے کہ یہ عید کے جو دن ہیں، یہ جو مسرت کا دن ہے، یہ یوم جائزہ بھی ہے، یعنی جو پچھلی رات گزرنے والی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو دن ہے وہ اجرت کا دن ہے کہ جب مزدور کی مزدوری پوری ہو گئی، مزدور نے اپنا جو بھی اس کے سپرد کیا ہوا کام تھا، وہ کام کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں کو جب رب ذوالجلال نے روزوں کی نعمت عطا فرمائی، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم نے روزے رکھنے ہیں، تو جب مزدور نے مزدوری مکمل کر لی، یعنی مسلمان نے رب ذوالجلال کے عمل کو یا رب ذوالجلال کے حکم کو پورا کر لیا، اب یہ رب ذوالجلال کی طرف سے یوم اجرت ہے،
کہ رب ذوالجلال اس دن جو کچھ ہم نے کمایا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے رب ذوالجلال کی شان کے خاطر، رب ذوالجلال کے احکامات کو پورا کیا، تو یہ وہ دن ہے کہ رب ذوالجلال اس دن کے اندر ہمیں نوازتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَهِيَ تُسَمَّى لَيْلَةَ الْجَوَائِزِ أُوتَى اللَّهُ الْعَالَمِينَ عَامِلِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ، جب لیلۃ فطر آتی ہے، یعنی عید الفطر کی جو رات ہے، شب فطرت، شب فطر یعنی ایک شب برات بھی ہوتی ہے، ایک شب قدر بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک شب فطر بھی ہوتی ہے۔ اور وہ شب فطر کون سی ہوتی ہے؟ جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، کہ جب لیلۃ فطر آ جاتی ہے، عید کی رات آتی ہے، چاند رات آتی ہے، اس کو لیلۃ جوائز بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ جوائز، لیلۃ جائزہ، اپنے آپ کے جائزہ لینے کی رات۔ تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام آت اللہ العاملین اجرہم بغیر حساب۔ تو رب ذوالجلال، جو رب ذوالجلال کے راستے کے اندر جو عمل کرنے والے تھے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جو عمل کو بجا لانے تھے رب ذوالجلال کے احکامات کو، تو رب ذوالجلال ان کو ان کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے بھی رب ذوالجلال کے احکامات کو بجا لایا، رب ذوالجلال نے جو حکم فرمایا تھا، صادر فرمایا تھا، اس کو جو بندہ بھی بجا لے کے آیا، تو آت اللہ العاملین اجرہم بغیر حساب، رب ذوالجلال ان کو بغیر حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ روزے کے متعلق آپ حدیث سن چکے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں نے اس کا اجر دینا ہے۔ اب اجر کی رات کون سی ہے؟ جو گزر چکی ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جب کمانے والے، جنہوں نے کمایا رب ذوالجلال کا ثواب، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ثواب کمایا اور رب ذوالجلال کے احکامات کو بجا لائے، تو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال ان کو بغیر حساب کتاب کے ان کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ، جب رات گزر جاتی ہے، رات کے گزرنے کے بعد جب عید الفطر کا دن آتا ہے، تو فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ الْبِلَادِ۔ فرمایا کہ جب دن چڑھتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال ہر شہر میں، ہر آبادی میں، ہر بستی کے اندر اپنے ملائکہ کو بھیج دیتا ہے۔ لیلۃ فطر گئی، شب فطر ختم، اب جب دن آ گیا تو دن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعث اللہ الملائکۃ فی کل البلاد، رب ذوالجلال فرشتوں کو ہر شہر کے اندر بھیجتا ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ فیہبطون الی الارض ویقفون علی افواہ السکک۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فیہبطون الی الارض، وہ زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں، زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں ہر جگہ پر، اور پھر ویقفون علی افواہ السکک، اور پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر گلی کے اندر، ہر محلے کا جو مین چوک ہے، افواہ ویسے تو کہتے ہیں منہ کو، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ گلی کا وہ جگہ، گلی کی وہ جگہ جو مین جگہ ہے، یعنی چوک کے اندر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال نے ان کو بھیجا، رب ذوالجلال نے بھیجا۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ گلی کے اندر، محلے کے اندر بیٹھ گئے، چوکوں کے اندر، اور دیکھا کہ کون رب ذوالجلال کے محبوب کا غلام، رب ذوالجلال کے محبوب کا امتی، کون سا رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اب اجر لینے جا رہا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر شکریہ ادا کرنے جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کیا کہتے ہیں جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا الی رب کریم۔ ان کی صدا یہ ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، اے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، جن کو سب امتوں سے افضل بنایا گیا، جن کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی، فرمایا کہ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا الی رب کریم،
اے لوگو نکلو اپنے گھروں سے اور جاؤ اس رب کریم کی طرف، جس رب ذوالجلال نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا، جس رب ذوالجلال نے تمہیں ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی آرائش عطا فرمائی۔ تو وہ کہتے ہیں صدا یہ ہوتی ہے اخرجوا الی رب کریم، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی طرف بھی جاؤ اور جا کر رب ذوالجلال کی طرف سے ایک بڑا اجر پاؤ اور رب ذوالجلال تمہیں معاف بھی فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یقیناً آج آپ کے چہرے کھلے ہوئے، آج مسرت کا دن ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں آپ کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کو مساجد کی طرف بھیجنا، آپ کو اچھے کاموں کی طرف بھیجنا۔ اب اس کی دعوت کس کی طرف سے دی گئی آپ کو؟ یہ ملائکہ کی طرف۔ ملائکہ آپ کی گلیوں کے اندر، آپ کے چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جس کو آپ نہیں سن سکتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوائے جنوں کے اور سوائے انسانوں کے اور ساری مخلوق جو بھی رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی ہے، ہر مخلوق اس بات کو سمجھتی ہے، لیکن جن اور انسان نہیں سمجھ سکتے۔ تو ان کی صدا کیا ہوتی ہے؟ صدا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری امت، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف جاؤ، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاؤ، تاکہ کیا ہو؟ رب ذوالجلال تمہیں اپنے انعامات سے بھی نوازے اور رب ذوالجلال تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، کہ جب وہ لوگ گلیوں سے نکلے، یعنی گھروں سے، اپنے محلوں سے، اپنے خاندان سے نکلے اور عیدگاہ کی طرف گئے یا مسجد کی طرف گئے، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قال اللہ عز وجل للملائکہ، رب ذوالجلال اپنے ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ۔ اب رب ذوالجلال کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، رب ذوالجلال کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب ذوالجلال کی طرف سے ایک بندے کے لیے شفقت ہے، رب ذوالجلال کی شان کریمی ہے۔ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو تو صحیح کہ میرا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے پورا رمضان میرے روزے رکھے میری خاطر، اس کو پتہ بھی تھا کہ میں نے حکم دیا، جب میں نے حکم دیا تو میرے حکم کی وجہ سے، میرا حکم بجا لاتے ہوئے اس نے پورا رمضان روزہ رکھا، اپنی بھوک کو نہیں دیکھا، اپنی پیاس کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا کہ میں بھوکا مر جاؤں گا یا مجھے پیاس لگتی ہے، پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، صرف اور صرف اس نے میری رضا کی خاطر روزے رکھے۔ تو فرمایا کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ بتاؤ تو صحیح ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، اذا عمل عملہ۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اے ملائکہ تم ہی بتاؤ کہ یہ جو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جھکنے والا بندہ ہے، میری بارگاہ کے اندر جھکنے والا، میرے احکامات کو بجا لانے والا، اب اس کا حکم کیا ہے، اس کو کیا اجرت دی جائے؟ تو کہتے ہیں فرشتے فتقول الملائکہ الہنا وسیدنا جزاؤہ ان توفى اجرہ۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یہ ہسٹری بیان فرما دی کہ کیسے رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے اور فرشتے آ کر کیسے گلیوں کے اندر، چوکوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کیسے ایک روزے دار کو اس کی جزا دی جاتی ہے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ اے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ اس بندے کا کیا اجر ہونا چاہیے، تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے سید، جزاؤہ ان توفى اجرہ، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کا جو اجر بنتا ہے وہ پورا پورا ادا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر قال فیقول اللہ عز وجل فإنی اشہدکم انی قد جعلت ثوابهم عن صیامهم شہر رمضان وقیامهم فی ردائی ومغفرتی۔ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ اس بات پر، سبحان اللہ، اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ اس بات پر، کیا کہ انی قد جعلت ثوابهم عن صیامهم شہر رمضان، اے فرشتو جو بھی اس نے شہر رمضان کے اندر، ماہ سیام کے اندر جو روزے رکھے اور جو اس نے قیام کیا، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جھکتا رہا، تو فرمایا کہ اس کا اجر یہ ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں اور میں نے اس کو بخش بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک روزے دار کی، ایک اجرت کرنے والے کی، جس طرح مزدور اپنی مزدوری جب مکمل کر لیتا ہے تو اس کو جب مالک اجرت دیتا ہے
تو وہ مالک کیا اجرت دے گا؟ مالک وہ جو مالکوں کا مالک ہے تو اس کی اجرت کیا ہے، اس کا کیا اجر ہے ہمارے لیے؟ رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے پورا رمضان جو روزے رکھے، اس نے پورا رمضان جو قیام کیا، میری خاطر نماز تراویح پڑھتا رہا اور فرض نمازیں پڑھتا رہا، تو میری طرف سے ان کو انعام یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور میں نے ان کو بخش بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيَقُولُ، اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے رب ذوالجلال کی طرف سے فرمان صادر ہوتا ہے، اور فرمان کیا ہوتا ہے کہ یا عبادی سلونی، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ جو دن ہے یہ رب ذوالجلال سے مانگنے کا دن ہے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت و بخشش کا دن ہے، اور اس دن کے اندر بندہ اگر بھٹکے ہوئے کاموں کے اندر شروع ہو جائے اور وہ کام کرنا شروع کر دے جو رب ذوالجلال کو مناسب ہی نہیں ہے، رب ذوالجلال وعدے فرما رہا ہو، رب ذوالجلال فرشتے بھیج رہا ہو کہ گھروں کے اندر جاؤ، چوکوں کے اندر جاؤ، جا کر کھڑے ہو جاؤ اور میرے بندوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ، تو یہ ادھر فرشتے صدا لگا رہے ہوں اخرجوا الی رب کریم، اے بندو رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف جاؤ، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جا کر جھکو، رب ذوالجلال سے بخشش کرو، رحمت کی طلب کرو، اور ادھر بندے کی حالت یہ ہو کہ وہ رب ذوالجلال کی نافرمانیوں کے اندر پڑا ہوا ہو، رب ذوالجلال کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے اندر اگر پڑا ہو، تو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے لیے جو انعامات ہیں تو ان کی یہ ناشکری ہے، اور پھر یہ ہماری بدبختی ہے اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو لہٰذا مجھ سے مانگو۔ فوعزتی وجلالی لا تسألونی اليوم فی جمعکم لآخرتکم ودنیاکم الا آتیتکم، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، فوعزتی وجلالی، فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اب اس سے بڑی بھی قسم ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ اگر قسم اٹھائے آپ اس پر اعتبار کر لیں، ایک سادہ سا بندہ اگر قسم اٹھاتا ہے تو آپ اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں، اندھا اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال جو مالک الملک ہے، جس نے آپ کو پیدا فرمایا، ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہم سب کے لیے یہ پورا جہان پیدا کر دیا، تو رب ذوالجلال پھر بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن تم جو کچھ بھی مانگو گے، آج کے دن جو کچھ بھی مانگو گے، چاہے وہ آخرت کے لیے ہو چاہے دنیا کے لیے ہو، الا آتیتکم، اے میرے بندو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے۔ تو لہذا جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے اور وہ ہے بھی شرعاً جائز، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو اگر کوئی جاہو مرتبہ چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو جائز اور مناسب ہو، تو رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے بندے ہو تو مجھ سے مانگو۔ فرمایا کہ آج کے دن جو کچھ بھی تم مانگو گے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو، الا آتیتہ، میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے، تو ضرور بھی ضرور آپ مانگیں، جس بندے کی جو مراد ہے رب ذوالجلال انشاءاللہ ضرور پوری کرے گا۔ اور پھر ایک قسم اٹھا دی، فوعزتی وجلالی، اور ساتھ ارشاد فرمایا وعزتی لاسترن علیکم عوراتکم وراقبتمونی وعزی لا جرتکم وعزتی لا جرتکم ولا افضحکم بین یدی اصحاب الخلود۔ اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے لوگوں جو بھی تمہاری چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو بھی تمہارے گناہ ہیں، میں ان کو پوشیدہ کر دوں گا، میں لوگوں کی نگاہوں سے اس کو اجل کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب گناہگاروں کو تمام خلائق تمام مخلوق کے سامنے سے گزارا جائے گا، اے میرے بندوں میں اس وقت تم پر پردہ ڈال دوں گا، لیکن مانگو تو صحیح۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے مانگو تو صحیح، اگر آج کے دن تم نے دنیا کے حوالے سے مانگا، تم نے آخرت کے حوالے سے مانگا، میں عطا کروں گا۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم، تمہاری جو بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں لوگوں کے اعتبار سے، لوگ جس کو ناپسند سمجھتے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہ آئیں، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان سب کو ڈھانپ دوں گا،
تو یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے۔ جب رب ذوالجلال وعدہ فرما رہا ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ رب ذوالجلال اتنے بڑے بڑے وعدے فرمائے، اور رب ذوالجلال فرمائے کہ اے بندو مجھ سے مانگ لو، جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگ لو۔ تو ادھر بندہ جو ہے وہ رب ذوالجلال کی نافرمانیوں کے اندر نہ پڑا ہو، بلکہ رب ذوالجلال کے جو احکامات ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے جو فرامین احکامات صادر ہوتے ہیں ان کو پورا کرے، اوامر کو پورا کرے اور نواہی سے اجتناب کرے۔ تو یہی ایک حقیقی بندے کا تقاضا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے انصرفوا مغفورا لکم، کہ اب جب سب لوگوں نے نماز عید پڑھ لی، تمام لوگ اپنے گھروں سے آئے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے نکل کر جب رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف آئے تو پہلے تو رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے اے بندو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو جو کچھ چاہتے ہو۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی نماز عید مکمل کر لیتا ہے، عید کی نماز مکمل، اور جب بندہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت رب ذوالجلال کی طرف سے ایک اور انعام جو ہے وہ بندے کو دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ انصرفوا مغفورا لکم، اے میرے بندو جب آ گئے ہو میں نے تمہیں اجر دے دیا، تو اب کیا ہے؟ انصرفوا مغفورا لکم، اب تمہیں اجر یہ دیا گیا کہ جاؤ گھروں میں لوٹ جاؤ۔ مغفورا لکم کس حالت میں؟ رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ تمہیں سب کو بخش دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم نے مجھ سے مانگا، تم نے میری عزت کا واسطہ دے کر مانگا، تم نے میرے لیے مجھ سے مانگا، اور رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں عطا بھی فرما دیا ہے۔ اور انصرفوا مغفورا لکم، اے میرے بندو گھروں میں جاؤ، لوٹ جاؤ، رب ذوالجلال تمہیں معاف فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اور پھر کیا فرماتا ہے؟ رضیت عنکم قد ارضیتمونی ورضیت عنکم، تم نے مجھے راضی کر دیا۔ پورا رمضان تم نے میرے لیے روزے رکھے، پورا رمضان تم نے میرے لیے قیام کیا، پوری رات جاگتے رہے، قرآن پڑھتے رہے اور سنتے رہے، تم نے میرے لیے کیا۔ قد ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کیا، ورضیت عنکم، اے بندو میں تم سے بھی راضی ہو چکا ہوں۔ انصرفوا مغفورا لکم قد ارضیتمونی ورضیت عنکم، جاؤ مغفور ہو، تم بخشے ہوئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے راضی کر دیا۔ جب تم نے مجھے راضی کیا تو میں بھی تم سے راضی ہوں۔ تو اب ایک یہ بھی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ اب ہمارے لیے جو لوگ محروم رہ گئے اس فضیلت سے، جو لوگ کسی چیز کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے جن لوگوں سے کوتاہی ہو گئی، جو لوگ روزہ نہ رکھ سکے، جو لوگ قیام نہ کر سکے، اب جب رب ذوالجلال کی طرف سے یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، رب ذوالجلال کے محبوب، سچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہونا ہے، تو آج کے دن وہ بندے بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سال، آئندہ جتنے بھی سال آئیں گے ہماری زندگی میں، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی ہم قیام اللیل کے تارک نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شان ہے ان لوگوں کی رب ذوالجلال کا جنہوں نے حکم بجا لایا، جنہوں نے رب ذوالجلال کے امر پر عمل کیا۔ تو رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے بندو جب تم نے پہلے یعنی تم نے میرے لیے روزہ رکھا، اب میری طرف سے اجرت کیا ہے؟ اجرت یہ ہے کہ انصرفوا مغفورا لکم قد ارضیتمونی، اے میرے بندو تم نے مجھے راضی کر دیا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تم نے حکم کی پاسداری کی، تم نے حکم کو بجا لایا، تو لہذا ورضیت عنکم، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ جب راضی ہو چکا ہوں، اب فرشتے چونکہ یہ سن رہے ہوتے ہیں، قال فتفرح الملائکہ، جب رب ذوالجلال اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے بندوں کے لیے بخشش کا جب اعلان ہوتا ہے تو رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اے لوگوں میں تم سے راضی ہوں۔ یہ سننے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فتفرح الملائکہ، جب رب ذوالجلال اپنے بندوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے تو فتفرح الملائکہ، فرشتے بھی اس وقت خوشی کرتے ہیں۔ تو کائنات کے اندر ہر شے اس بات کو پسند کرتی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو معاف کر دے، ہر چیز یہ پسند کرتی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ لیکن کیسا وہ بدبخت بندہ ہے جو رب ذوالجلال سے معافی مانگنے کا بھی حال نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال کو بھی یہ بات پسند ہو اور ہر کائنات کی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو بھی یہ بات پسند ہو
تو پھر بندے کی بدبختی ہے، ہماری بدبختی ہے کہ اگر ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر نہ جھکیں، رب ذوالجلال کے جو اوامر ہیں ان کو بجا نہ لائیں، رب ذوالجلال نے جن احکامات سے جن کا حکم دیا ان کو ہم بجا نہ لائیں، اور جن سے منع کیا ہم ان سے نہ رکیں، تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ کائنات کی تو ہر شے، ہر مخلوق یہ پسند کرتی ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو معاف کر دے، اور یہ بندہ قیامت کے دن جہنم میں نہ چلا جائے معاذ اللہ، بلکہ رب ذوالجلال نے جو اس کے لیے جنت پیدا کی ہے، رب ذوالجلال اس کو جنت کے اندر ہی داخل کرے۔ فتفرح الملائکہ وتستبشر، کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ کیا وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے یعنی ایک دوسرے کو مبارک بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی ملتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے رب ذوالجلال کے لیے روزہ رکھا، رب ذوالجلال کے لیے جنہوں نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، رب ذوالجلال کا جنہوں نے نازل کردہ قرآن پڑھا، تو ان کو رب ذوالجلال نے ان کا اجر بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ حقیقت میں کھیتی کے کاٹنے کا دن ہے کہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے اسی کا اجر لینے کا دن ہے۔ تو ہر بندہ سوچے جس نے جتنا اجر کمایا، کس نے کتنا کام کیا، کیونکہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں، اوور ٹائم بھی لگاؤں، میں اگر 8 گھنٹے میری ڈیوٹی ہے تو میں 8 گھنٹے اور کروں تاکہ مجھے اوور ٹائم کے پیسے اور ملیں۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے لوگو، رمضان المبارک کے اندر ایک تو تم پر ہے فرض، ایک ہے تم پر سنت مؤکدہ، روزہ فرض ہے، اور 5 نمازیں بھی دن کے اندر فرض ہیں، اور ہر روز تراویح پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہاری ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر تم اوور ٹائم لگاؤ گے، اوور ٹائم کا مطلب کیا ہے کہ تم قرآن پڑھتے رہو گے، رات کو تراویح سے جیسے فارغ ہوئے تم نے فوراً صلاۃ التسبیح کی نیت کر لی، فوراً تم نے اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے، صبح اٹھے سحری کے وقت اور تم نے وہاں پر تہجد پڑھنا شروع کر دی، تو اے میرے بندو، جو میں نے تم پر فرض کیا ہے اس کا بھی اجر دوں گا، اور جو تم اوور ٹائم لگاؤ گے تو رب ذوالجلال اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہر مزدور یہ چاہتا ہے کہ اس کی مزدوری دگنی ہو جائے۔ تو کیا رمضان کے اندر ہم یہ نہیں چاہتے کہ رب ذوالجلال ہمیں عید کے دن زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اجر و ثواب کما کر رب ذوالجلال کی بارگاہ سے گھر جب لوٹیں تو رب ذوالجلال کے فضل سے ہمارے سر پر، ہمارے کاندھوں پر گناہوں کا جتنا بھی بوجھ ہو وہ سارا ختم ہو چکا ہو۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو آئندہ سال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب خاص طور پر یہ جو عید کا موقع آتا ہے، یہ عید کا موسم، یہ جمعہ کا موسم، یہ عید الاضحیٰ، یہ عید الفطر، تو اس میں ہم نے سب سے جو زیادہ جس چیز کو اہمیت دینی ہے، جس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے، وہ ہے حقوق العباد، کیونکہ حقوق اللہ جو ہے وہ رب ذوالجلال چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ معاف کبھی نہیں ہوں گے، جو حقوق العباد ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دواوین جو ہیں، دواوین یہ 3 طرح کے ہیں، یعنی دفتر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دفتر ہے کہ جو رب ذوالجلال معاف فرما دے گا، یعنی رب ذوالجلال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی وہ چیز جو رب ذوالجلال کے درمیان ہے اور اس کے بندے کے درمیان ہے، یعنی اگر کوئی کسی بندے نے روزہ چھوڑ دیا، کسی بندے نے نماز چھوڑ دی، تو اب یہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف نہیں فرمائے گا، لیکن اس کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے عذاب سے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ دفتر ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، رب ذوالجلال کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ کرے، لیکن فرمایا کہ ایک دفتر ایسا ہے کہ جو رب ذوالجلال معاف نہیں کرے گا جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ حق ہے جو رب ذوالجلال کے بندوں کے آپس کے اندر ہے، یعنی حقوق العباد۔ حقوق العباد کے لحاظ سے آپ کا زیادہ حق بنتا ہے حقوق اللہ بھی پورے کریں، حقوق اللہ بھی فرض ہیں، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے بہت بڑا ہم پر یہ فرض ہے کہ جب تک تم صاحب فرض سے، صاحب حق سے تم معافی نہیں مانگو گے رب ذوالجلال بھی معاف نہیں فرمائے گا۔
حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے پوچھا رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس، اے صحابہ تم مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا دینار لہ ولا درہم لہ، اے محبوب ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی دینار نہ ہو، جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن ڈھیر ساری نمازیں لے کر آئے گا، اس کے ڈھیر سارے روزے بھی ہوں گے، سامنے دیکھے گا تو کوئی ہمالہ لگے گا کہ اتنی زیادہ نمازیں، اتنا زیادہ روزے، لیکن کیا ہوگا؟ حالت یہ ہوگی کہ رب ذوالجلال کے اس نے حقوق تو پورے کیے، رب ذوالجلال کے لیے اس نے روزہ بھی رکھا، رب ذوالجلال کے لیے اس نے فرضی نماز بھی پڑھی، لیکن حالت یہ ہوگی کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر جب کھڑا ہوگا تو اس نے کسی صاحب حق کا حق مارا ہوا ہوگا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کا جو حق بنتا تھا اس نے وہ حق مار لیا، کسی کو اس نے قسم یعنی کسی کے ساتھ قسم اٹھائی کسی کے لیے اور قسم پوری نہ کی، اور کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، زنا فی الجبر، اور کسی نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کے لیے جھوٹ اور غیبت کا استعمال کیا ہوگا۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ادھر دیکھے گا کہ وہ بڑے بڑے اجر، وہ روزہ، وہ فرضی نمازیں، بڑے بڑے اجر موجود ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ حالت یہ ہوگی کہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ، کیونکہ وہ دن ایسا ہے کہ یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن نہ تو بیع ہوگی، نہ ہی کوئی دوست اور بھائی چارگی ہوگی، بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فقط ایک ہی چیز قابل قبول ہوگی، وہ ہے بندے کا عمل۔ تو اب وہاں پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب کسی نے کسی کا حق مارا ہو تو پھر قیامت کے دن وہ کیسا پورے کرے گا؟ کیسے وہ اس کو جو اس کا حق مارا تھا وہ کیسے ادا کرے گا؟ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس کا جتنا اجر ہوگا، جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، تو رب ذوالجلال اس کے جو اجر ہے، اس کے نمازوں کا ثواب، اس کے روزوں کا ثواب، رب ذوالجلال ان ثواب سے اٹھا کر وہ دوسرے بندے کو عطا کر دے گا۔ یعنی دوسرے کا جو زیادتی کرنے والا ظالم تھا، ظالم سے جو ثواب اس کا مرتب ہونا تھا، جو اس کے ثواب تھا، اس کا نیکیاں تھیں، رب ذوالجلال وہ نیکیاں مظلوم کو دے دے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا ثواب یعنی اس کا اجر مکمل ہو گیا، جو کچھ اس نے دنیا کے اندر حق مارا تھا، اگر وہ حق پورا ہو گیا ان نیکیوں سے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اور ادھر سے اس کا اجر بھی ختم ہو گیا ظالم کا۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکم یہ ہوگا کہ یہ جو مظلوم ہے اس کی خطاؤں کو اٹھا کر، اس کے خطاؤں کے رجسٹر، اس کے خطاؤں کے دفتروں کو اٹھا کر اب اس ظالم پر رکھ دیا جائے۔ یعنی قیامت کے دن بہت بڑا حساب ہونا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بندے پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، ماں کی گالی دی، یا کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، بیٹی کا، بھائی کا، یا پھر کسی رشتہ دار کا، یا کسی محلے دار کا، تو قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کا اجر جو ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو عطا کر دے گا۔ اگر نیکیاں پوری ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ جو دوسرے کی خطائیں ہوں گی وہ رب ذوالجلال ظالم پر ڈال دے گا۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اگر ایک بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے بھی ٹکر ماری ہوگی تو رب ذوالجلال اس کا بھی حساب دے کر دے گا۔ اس کو حقوق اللہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن حقوق العباد وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو رب ذوالجلال بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں روایت بیان کر رہا ہوں، تو یہ چونکہ دن ایسا ہے کہ اس میں اپنے رشتہ داروں کا بھی حساب رکھنا ہے، اس کے اندر مساکین اور غرباء کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اگر ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں۔ عمل یہ ہے، غور سے سننا، توجہ میری طرف کرنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک حضور علیہ السلام مسکرانے لگ گئے۔
تو جب حضور علیہ السلام مسکرائے تو پھر کیا ہوا؟ بالکل خاموشی کے ساتھ، ٹائم نزدیک ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک رب الجلال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیں تاکہ رب الجلال کی طرف سے جو ہم پر عائد کردہ جو چیزیں وہ ہمیں سمجھ آ جائیں۔ تو رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکرائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہنسنے کی وجہ پوچھی، حضور علیہ السلام کے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے قیامت کا منظر آ گیا، قیامت کا منظر آیا اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ دو بندے ایسے ہیں جو رب الجلال کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، رب الجلال کی بارگاہ کے اندر حساب ہو رہا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کا حق مارا تھا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کا حق مارا تھا، تو وہ یہ بندہ جو مظلوم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے رب مجھے میرا حق عطا کرنا چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا حق اس سے لے کر دیں۔ رب الجلال صاحب فرماتا ہے اے میرے بندے کیا حق ہے؟ تو وہ بیان کرے گا کہ باری تعالیٰ کہ اس نے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرا فلاں حق مارا، مجھے فلاں قسم کی گالی دی یا فلاں قسم کی مجھے اذیت پہنچاتا رہا۔ رب الجلال صاحب فرمائے گا اے میرے بندے اوپر دیکھو، نظر اٹھاؤ، جو بندہ مظلوم ہوگا اس کو جب فرمایا جائے گا کہ نظر اٹھاؤ، جب نظر اٹھائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھے گا اوپر ایک سونے اور چاندی اور موتیوں سے بھرپور ایک محل نظر آئے گا اس کو۔ جب محل نظر آئے گا اس کو ایک گھر دکھایا جائے گا تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ اتنا بڑا خوبصورت مکان کس کا ہے؟ یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ کیا یہ کسی نبی کا محل ہے؟ کیا یہ کسی صدیق کا، کسی رب الجلال کے ولی کا محل ہے؟ رب الجلال صاحب فرمائے گا یہ اس کا محل ہے کہ جو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ تو بندہ پوچھے گا یا رب الجلال تو قیمت کیا ہے؟ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ قیمت اس کی یہ ہے کہ جو تو صاحب حق سے حق لینا چاہتا ہے، جو ظالم ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے تجھ پر ظلم کیا، جو تو اس سے حق لینا چاہتا ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے تو رب الجلال میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ مال میں تجھے عطا کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا کہ میں نے اس کو ڈنڈے پڑوا کر کیا کرنا ہے، میں نے اس کو دوزخ بھیج کر کیا کرنا ہے؟ اے رب تو مجھے بھی جنت کے اندر داخل کر دے، اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے۔ رب الجلال ایسے حقوق معاف فرمائے گا قیامت کے دن۔ جو صاحب حق ہے اس کا حق ہوگا، رب الجلال معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ رب الجلال قیامت کے دن بھی بندوں کے درمیان صلح بیان کرے گا۔ اور رب الجلال قیامت کے دن جو بندے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جھگڑ پڑے تھے، ان کا ایک دوسرے پر حق تھا، تو رب الجلال قیامت کے دن بھی ان کے درمیان صلح کروا دے گا۔ لہٰذا آج اتنا بڑا دن، اتنا مقدس دن کہ جب رب الجلال کی طرف سے نعمت و اکرام ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ہم پر برس رہی ہیں، اور ہم جب لوٹیں گے تو رب الجلال کا وعدہ ضرور پر حق ہے، وہ آئے گا ان ساری مغفور لکم، اے میرے بندو بخشے ہوئے ہو کر جاؤ، میں تم سے راضی ہوں اور میں تم سے راضی ہوں، تم نے مجھے راضی کر دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ جب رب الجلال کو ہم نے راضی کر دیا تو رب الجلال کے بندوں کو بھی ہم ناراض نہ کریں۔ رب الجلال ہم سے راضی ہو چکا، لیکن رب الجلال بھی قیامت کے دن تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا۔ لہذا ہر صاحب حق کا حق ادا کرو، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو فلاں قسم کی ضرورت ہے، آپ سے چلو زیادہ نہیں ہوتا، جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ ادا کر دیں، صرف اور صرف کس کی خاطر؟ رب الجلال کی خاطر، رب الجلال کی رضا کی خاطر۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قیامت کے دن رب الجلال بھی آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا کوئی بندہ بھی یہ نہ سوچے کہ میں زیادہ نمازیں پڑھ کر، میں زیادہ روزے رکھ کر، میں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے قیامت کے دن بخشا جاؤں گا۔ یقیناً وہ بخشا جائے گا، رب الجلال سے امید ہونی چاہیے، لیکن رب الجلال کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ رب الجلال کی طرف سے جو حقوق العباد ہم پر لازم آتے ہیں، کیونکہ رب الجلال قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ والمسکین، یعنی مساکین کو بھی ان کا حق دو،
اور یتامہ کو بھی ان کا حق دو اور رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو. اور کتنے مقامات پر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچنا چاہیے. لہذا جو بندہ اپنے آپ کو صاحب حیثیت سمجھتا ہے، صاحب ثروت جو بندہ ہے، اس کو چاہیے کہ جو اس کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو ان کے گھر والوں کے حقوق ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے پڑوسی یتیموں کے حقوق ہیں، جو مساکین کے حقوق ہیں، جو غریبوں کے مسکینوں کے حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے ادا کیے جائیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ رب ذوالجلال ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے محبت پیدا کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے تمہیں زیادہ نوازا جائے. اگر رب ذوالجلال نے تھوڑا سا بھی نوازا ہے، جب تم رب ذوالجلال کے بندوں کی خدمت کرو گے تو رب ذوالجلال تمہارے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. اس وجہ سے ہم سب پر لازم ہے جو رشتہ داری کے اندر یا رشتہ داروں میں یا پھر باقی رشتہ داروں کے ساتھ ہمسائے ہیں، جو بھی اگر قطع تعلقی ہے تو سب کے ساتھ جا کر صلہ رحمی کا سلوک کریں اور سب کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں. کیونکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا، حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور بعد بھی جتنے بھی راستے کے اندر جو غریب ہوتے، جو مسکین ہوتے، اگر کوئی یتیم ہے، نابالغ چھوٹا بچہ یتیم ہے، تو اس کے ہاتھ پر اگر آپ شفقت کا بھی ہاتھ پھیر دیں گے، پیار بھی دے دیں گے، تو رب ذوالجلال اس کے بالوں جتنا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اس کے سر پر جتنے بھی بال ہوں گے رب ذوالجلال اتنا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. تو وہ آپ نے وہاں پر پیسے تو نہیں لگانے، پیسے آپ کی جیب میں نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن اگر آپ نے محبت بھرا سلام بھی کر دیا، محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ مسافہ کیا، محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ معانقہ کیا، کسی کے ساتھ گلے ملے، اگر وہ اس کا دل خوش ہو گیا تو رب ذوالجلال تمہارا دل بھی خوش کر دے گا اور رب ذوالجلال تمہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے گا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو